الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالیٰ کہ رب ذوالجلال کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورہ آل عمران شیفہ کی 63 نمبر آیت شیفہ سے آگے۔ تو ملاحظہ کیجئے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون۔ قل یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ ان کو ارشاد فرما دیجئے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، اے کتاب کے ماننے والو۔ یہاں سے مراد بالخصوص وہ عیسائی ہیں جو بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوئے تھے، جن کے ساتھ مباہلے کا اعلان فرمایا گیا تھا اور وہ راہ فرار اختیار کر گئے تھے۔ بالخصوص وہ مراد ہیں، بالعموم یہود و نصارہ سارے کے سارے مراد ہیں۔ فرما دیجئے اے اہل کتاب، اے یہود و نصارہ، تعالو آئیے، الی کلمۃ ایک ایسے کلمہ کی جانب، ایک ایسی بات کی جانب، ایک ایسی حقیقت کی جانب کہ سواء بیننا و بینکم، جو تمہارے اور ہمارے درمیان برابر ہے، یعنی ہم ایک چیز پر متفق ہو جاتے ہیں، وہ چیز تمہارے ہاں بھی ہے اور ہمارے یہاں بھی ہے۔ کیوں نہ ہو ہم اس چیز پر متفق ہو جائیں، پھر جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ وہ کیا ہے کہ اللہ نعبد، یہ کہ ہم ہرگز عبادت نہ کریں، الا اللہ، اللہ تعالیٰ جل وعلا کے سوا کسی کی بھی۔ عیسائی بھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہے، یہودی بھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہے، اہل کتاب ہونے کے ناطے سے وہ نبیوں کو مانتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ اللہ رب العزت جل وعلا، بلکہ موجود ہے انجیل کے اندر بھی موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ جو موجودہ انجیل اس وقت بھی زمانے میں انجیل پائی جاتی ہے نا، اس میں متعدد جگہ میں نشان لگائے ہوئے ہیں، متعدد جگہ اپنی کتاب سیرت انبیاء میں بھی میں نے بعض حوالہ جات دیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے، لا شریک ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ انجیل کے اندر بھی موجود ہے۔ اسی طرح تورات کے اندر رب کریم فرماتا ہے کہ ان کو فرما دیجئے کہ تمہارے اور ہمارے درمیان جو چیز ایک مشترک ہے، ہم اس پر کیوں نہ اکٹھے ہو جائیں۔ وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد، یہ کہ ہم ہرگز عبادت نہ کریں، الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی بھی، ولا نشرک بہ شیئا، اور ہم اللہ رب العزت جل وعلا کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں۔ یہ بات اگرچہ یہود و نصارہ میں پائی جاتی تھی کہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور یہودی حضرت عزیر کو اللہ کا شریک بناتے تھے، معاذ اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا بناتے تھے۔ وَلَا يَتَّخِذَ، اور ہرگز ہم نہ پکڑیں، نہ بنائیں، بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا، ہم میں ایک دوسرے بعض کو اپنا رب نہ بنائیں، رب نہ سمجھیں، من دون اللہ، اللہ تعالیٰ جل وعلا کے مقابلہ میں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ اس چیز کا انکار کریں، اس بات کو ماننے پہ نہ آئیں، فَقُولُوا، پھر آپ یہ اعلان فرما دو، فَقُولُوا شَهَدُوا، تم یہ کہہ دو کہ تم گواہ ہو جاؤ، بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، ہم اللہ کے حضور سر جھکانے والے ہیں، ہم مسلمان ہیں، تم گواہ ہو جاؤ، ہم اپنے اسلام کا اعلان کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے عیسائی تھے، پھر میرے کریم کے در دربار عالیہ میں حاضر ہوئے اور شرف ایمان سے مشرف ہو کر مرتبہ صحابیت پہ فائز ہو گئے۔ یہ آیت برکہ نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ جل وعلا نے ارشاد فرمایا کہ آؤ ایک ایسے کلمہ کی جانب جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہم کسی کی عبادت نہ کریں۔ بظاہر آج بھی عیسائی آپ ان سے پوچھے تم کس کی عبادت کرتے ہو، وہ یہ جملہ نہیں کہیں کہ ہم عیسیٰ کی عبادت کرتے ہیں، کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ یہودیوں سے پوچھ لیجئے تم کس کی عبادت کرتے ہو، وہ یہ نہیں کہیں گے ہم عزیر کی عبادت کرتے، کہیں گے ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو ایمان والے تو کرتے ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے،
ایمان تو نام اسی چیز کا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو تسلیم کیا جائے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ اور سورۃ التوحید جس میں اللہ تعالیٰ جل وعلا اپنے محبوب کو فرماتا قل هو اللہ احد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس پر کامل ترین طریقے سے ایمان لایا جائے۔ البتہ عیسائی یہ کہہ کر ہم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، پھر وہ تین کے بھی قائل ہیں، اقانیم ثلاثہ ان کے ہاں ہے کہ اللہ ایک بھی ہے، وہ تین بھی ہیں۔ وہ خود ایک الجھن میں پھنسے ہوئے ہیں، وہ خود ایک الجھن میں پھنسے ہوئے ہیں۔ وہ تین اور ایک کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں اور کبھی کچھ کہتے کبھی کچھ کرتے ہیں، کہتے ہیں مثلا ان کے جو مفسرین ہیں وہ عجیب قسم کی مثالیں دیتے ہیں۔ یہ مثالیں میں نے اپنی کتاب سیرت امام الانبیاء میں ان کے حوالے سے نقل کی ہیں۔ بطور مثال برکت اللہ نامی مسیح ایک ان کا بڑا ایک علامہ ہے، پادری، بہت بڑا پادری، برکت اللہ اس کا نام۔ تو اس نے مثال دی کہ تو اللہ ایک ہے اور تین بھی ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے کہ یہ بات تعجب والی نہیں ہے کہ ایک بھی ہے اور تین بھی ہے۔ وہ مثال دیتا ہے، مثلا پھول ہے، پھول ایک ہوتا ہے، اس کا ایک رنگ ہوتا ہے، ایک خوشبو ہوتی ہے، ایک اس کا جسم ہوتا ہے۔ یہ تینوں مل کر ایک بھی ہیں اور وہ تینوں الگ الگ بھی ہیں۔ اور دوسری مثال وہ یہ دیتا ہے کہ انسان کا جسم ہے، اس میں خون بھی ہے، گوشت بھی ہے، ہڈیاں بھی ہیں، یہ تین ہیں، پھر یہ سارا مل کر ایک بھی ہیں۔ یہ مثالیں بے وقوفوں والی مثالیں ہیں۔ میں نے اس کے جواب میں یہ لکھا ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو، روح القدس کو اور اللہ رب العزت جل وعلا، ان کو اقانیم ثلاثہ کہتے ہیں کہ تین اقانیم ہیں، ایک اللہ تعالیٰ یا اب، ابن اور روح القدس۔ اب سے مراد اللہ تعالیٰ، ابن سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور روح القدس سے مراد روح القدس حضرت جبریل امین کہہ لیں یا کوئی بھی ان کے درمیان جو بھی۔ وہ کہتے ہیں یہ تین مل کر ایک بھی ہیں اور تینوں جدا جدا بھی ہیں۔ میں نے اپنی اس کتاب میں ان کو یہ جواب دیا ہے کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اب، ابن اور روح القدس تین مل کر ایک ہیں، تمہارے نزدیک ابن کو یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے علیہ باللہ تعالیٰ سولی دے دیا، اور 3 دن تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمہارے نزدیک مرے رہے، وہ قبر میں دفن رہے۔ تیسرے دن کے بعد پھر وہ زندہ ہو کر آسمانوں پر گئے ہیں۔ تو 3 دن تک تم کہتے کہ یہ تینوں ایک ہیں، جس طرح انسان کا جسم ہے، ہڈیاں ہیں اور یعنی گوشت ہے، ہڈیاں اور خون ہے۔ تو پھر بتاؤ معاذ اللہ تعالیٰ عیسیٰ 3 دن تک تمہارے نزدیک یہودیوں کے ہاتھوں صلیب چڑھ کر مرے رہے، تو 3 دن تک رب میں خون نہیں تھا کہ ہڈیاں نہیں تھے کہ گوشت نہیں تھا، پھر تو نامکمل رب تھا نا۔ یہ تینوں مل کر ایک بنتے ہیں اور 3 جدا جدا بھی ہیں، یعنی یہ جاہلانہ انداز ہے ان کا، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ رب کائنات جل مجدہ کے ارشاد فرماتے ہیں ان کو کہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی پرستش نہیں کریں گے، اور اپنے میں سے بعض کو بعض یعنی پادریوں کو، راہبوں کو رب نہیں مانیں گے۔ حضرت عدی بن حاتم نے بارگاہ ساتھ امام میں عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، اقانیم ثلاثہ تو ہے، عیسائی مانتے ہیں، لیکن ہم اپنے پادریوں کو رب تو نہیں مانتے تھے، ان کی عبادت تو نہیں کرتے تھے۔ رب کا لفظی معنی ہوتا ہے تربیت کرنے والا، ہم ان کی عبادت تو نہیں کرتے تھے۔ حضرت عدی بن حاتم یہ عرض کیا تو میرے کریم آقا رسول اللہ بھی فرمانے لگے، کیا تم نے ان کو حلال و حرام کا اختیار نہیں دے رکھا تھا؟ کہیں گے جی ہاں یہ تو ہے۔ وہ جس چیز کو چاہتے حلال قرار دے دیتے، جس چیز کو چاہتے حرام قرار دے دیتے۔ جس کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے دنیا میں کسی کی جرأت نہیں اس کو حرام قرار دے دے، جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے کسی کی جرأت نہیں کہ اس کو حلال قرار دے دے۔ حلال و حرام قرار دینا یہ اللہ رب العزت جل وعلا کے اختیار میں ہے، ہاں وہ اپنے محبوب مکرم کے اختیار عطا فرما دے، وہ جدا بات ہے۔ وہ اپنے محبوب مکرم جس طرح میرے اور آپ کے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم کو اللہ رب العزت اختیار عطا فرمایا، ہمارے لیے بیک وقت 4 سے زیادہ شادیاں کرنا حرام ہیں، میرے نبی کو اللہ تعالیٰ نے حلال فرما دی، ان کے لیے حلال تھی۔ یہ اختیار بھی اللہ تعالیٰ کا عطا فرمودہ ہے، از خود نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کے پاس از خود اختیار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا عطا فرمودہ ہے۔
ان کو خصائص مصطفیٰ کریم کہا جاتا ہے، حضور کی خصوصیات جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائیں، جس طرح بکری کا چھوٹا بچہ قربانی کے لیے حلال کرا دے دینا، روزہ توڑنے والے کو اس کا کفارہ اپنی طرف سے عطا فرما کے اس کو کھلا دینا، حضرت علی کو فرمانا کہ فاطمہ الزہرا کی موجودگی میں تو حضور سے شادی نہیں کر سکتا، وغیرہ وغیرہ ایسی کئی باتیں، یہ تمام تر اختیار رب کائنات کے عطا فرمودہ ہیں۔ ان پادریوں کو تو رب نے اختیار نہیں دیا تھا کسی چیز کو حلال قرار دے دو، کسی چیز کو حرام قرار دے دو۔ شریعت مطہرہ کے اصول و قوانین جو رب کائنات اور اس کے محبوب مکرم نے وضع فرما دیے ہیں، ان میں تبدیلی کرنے کی کسی کو قطعاً اجازت نہیں ہے، بلکہ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ ثم اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ اگر کوئی بندہ کسی کو اس چیز کی اجازت مانتا ہے، اسے مانتا ہے، تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ جس طرح وہ جعلی پیر غصہ قسم کے ملنگ کہہ دیتے ہیں نماز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہماری نماز قائم، ہم یہ نماز نہیں پڑھیں گے، ہم نے نماز چھوڑ دی ہے، وہ لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں، خود بھی معاذ اللہ تعالیٰ سمعاذ اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے جس کو حلال کرا دے حکم دیا اللہ تعالیٰ نے اس کی نافرمانی کرنی، جس کو حلال کرا دیا اس کو حرام کہہ دینا، جس کو حرام قرار دیا اس کو حلال کہہ دینا، بھنگ وغیرہ نشہ وغیرہ پینا اور اس کو حلال قرار دے دینا کوئی بات نہیں ہے، معاذ اللہ تعالیٰ سمعاذ اللہ تعالیٰ، یہ بدترین جرم ہے، بدترین جرم ہے۔ میں اس کو کافر تو نہیں کہوں گا فوراً، یہ تو اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے کہ کس کو اللہ تعالیٰ جل اللہ کافر قرار دے دے اپنے حضور، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ حلال کو حرام قرار دے دینا، حرام کو حلال قرار دے دینا اپنی مرضی سے، اس چیز کی اللہ رب العزت نے اجازت ہرگز نہیں دی ہے، میرے کریم آقا رسول اللہ بھی ہرگز اجازت نہیں دی ہے۔ بلکہ صاحب تفسیر مظہری نے اس جگہ بڑی لمبی گفتگو کی ہے، وہ کہتے ہیں وہ خام صوفیہ جو اپنے آپ کو پیر صاحب کہتے ہیں، صوفی کہتے ہیں، وہ بعض ایسے افعال کرتے ہیں جو شریعت مطہرہ کے سخت خلاف ہوتے ہیں، وہ مردود ہیں، قابل تعظیم و تکریم نہیں ہیں، ان کی اتباع نہیں کی جائے گی۔ جو بات بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور شریعت مطہرہ کے حکم کے خلاف ہوگی اس کو رد کر دیا جائے گا۔ حضرت سیدنا امام اعظم منیف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں اب تحریر فرماتے ہیں، صاحب تفسیر مظہر علامہ ثناء اللہ پانی پتی بہت ساری روایات نقل کرتے ہیں، من جملہ ان میں یہ بھی ہے کہ آپ نے بڑا واضح ترین انداز میں الفاظ فرمایا تھا کہ کوئی بھی صحیح حدیث ثابت ہو جائے وہ میرا مذہب ہے۔ امام اعظم منیف رحمۃ اللہ تعالیٰ ہم کہہ دیتے ہیں نا یہ امام اعظم کا قول ہے، یہ امام ابو یوسف کا قول ہے، یہ امام محمد کا قول ہے، ہم اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، تو ان کا اپنا قول یوں سمجھ لینا کہ وہ بالغ کے چیز کے کہ حلال و حرام قرار دے دیں، قطعاً نہیں ہے۔ یاد رکھیے عقیدے میں تقلید نہیں ہے، عقیدے میں نص قطعی ہے۔ اللہ ایک ہے، ہم کہیں جی امام اعظم نے کہا اللہ ایک ہے، نہیں، یہ بالکل نہیں ہے۔ عقیدے میں تقلید نہیں ہے، اعمال میں تقلید ہے۔ جس طرح ہاتھ یہاں باندھا جائے گا کہ یہاں باندھے جائیں گے، یہاں تک کندھوں تک اٹھائے جائیں گے، کانوں کی لو تک اٹھائے جائیں گے، آمین بلند آواز سے کہا جائے گا کہ نہیں کہا جائے گا، کیا رفع دین کیا جائے کہ نہیں کیا جائے گا، یہ اعمال ہیں۔ اعمال میں تقلید ہے، وہ کس طرح تقلید ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے اشعار گرامی قدر نقل فرماتے ہیں علامہ ثناء اللہ پانی پتی کہ آپ کا اشعار گرامی قدر ہے، جب حدیث مبارکہ ہماری نگاہوں کے سامنے آتی ہے تو ہمارا سر تسلیم خم ہو جاتا ہے، اس پہ کسی طرح کا کوئی رد و بدل کرنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے، بلکہ آپ کا مشہور قول ہے کہ اگر میرے کسی قول کے مقابلے میں کوئی حدیث آئے، مقابلہ میں یعنی اس کے خلاف میرا قول کچھ اور ہو، حدیث مبارکہ کچھ اور ہو، میرے قول کو دیوار پر پھینک دو، رسول رحمت کی حدیث کو مان لو۔ یعنی یہ نہیں کہ میرے قول کو تم اختیار کرو، نہیں، اگر رسول رحمت کی حدیث میرے قول کے خلاف ہے میرے قول کو دیوار پہ پھینک دو، رسول رحمت کی حدیث کو مان لو۔ فرماتے ہیں قرآن و حدیث کے مقابلے میں ہمارا سر تسلیم خم ہے۔ صحابہ کے قول کے بارے میں بھی ہمارا سر تسلیم خم ہے، ہم صحابہ کی مخالفت نہیں کریں گے۔ جب تابعین کا قول ہوگا ہم اس پر جرا کریں گے، تحقیق کریں گے کہ کیا یہ قول صحابہ کے قول کے خلاف تو نہیں ہے، سنت مصطفیٰ کے خلاف تو نہیں ہے۔ اگر وہ خلاف نہ ہوگا تو ہم اس کو تسلیم کر لیں گے، کیونکہ آپ بھی تابعی ہیں، یعنی پھر تو ہمارا مرتبہ برابر ہو گیا نا، پھر ہم تحقیق کو جستجو کریں گے۔ بصورت دیگر
کوئی تحقیق و جستجو نہیں ہوگی، نہ حدیث کے مقابلہ میں، نہ قرآن کے مقابلہ میں، نہ اقوال صحابہ کے مقابلہ میں۔ میں نے اپنی کتاب صلاۃ الرسول کے اندر تقلید کے تحت نقل کیا ہے کہ سیرت نگار ارباب سیرہ نقل کرتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 40 کے قریب جید محدثین علماء، جن میں بعض کو لاکھ حدیث مبارکہ بغیر سند کے یاد تھے، ان کو حافظ الحدیث کہا جاتا ہے۔ اس قسم کے لوگوں کا ایک آپ نے ادارہ، یوں سمجھیے کہ ایک مجلس بنائی تھی اس قسم کے لوگوں کی، اور وہاں تشریف فرما ہو کر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مسئلہ پیش فرماتے، اور سارے کے سارے یہ محدثین اس پر بحث و تمیز فرماتے، جو ان کو حدیث مبارکہ زبانی یاد ہوتی یا جس طرح بھی ان کے ذہن میں حدیث مبارکہ ہوتی وہ حدیث مبارکہ کو پیش کرتے۔ جب یہ سارے اپنے انداز میں حدیث مبارکہ کو پیش کرتے، پھر اس پر گفتگو ہوتی، اور جس کی حدیث سب سے زیادہ قابل عمل ہوتی اس کو قبول کر لیا جاتا، یوں فقہ حنفیہ کا ایک مسئلہ بنتا۔ اور اگر کوئی بھی حدیث مبارکہ بعین ہی اس مسئلہ کے مطابق نہ ہوتی، جس طرح بہت ساری باتیں ہیں، میں اس کی مثال دے کے سمجھاؤں گا تاکہ سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ بطور مثال، ریل گاڑی میں نماز ہو جاتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ بس میں نماز ہو جاتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ہوائی جہاز میں نماز ہو جاتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اس سلسلہ میں آپ کو کوئی بھی حدیث نہیں ملے گی۔ اس زمانہ میں ہوائی جہاز تھا ہی نہیں، گاڑی تھی ہی نہیں، اقوال صحابہ نہیں ملیں گے، صحابہ کے دور میں بھی ایسے نہیں تھا، تابعین کا قول بھی نہیں ملے گا، تابعین نے بھی گاڑیوں پر سوار ہو کر سفر نہیں کیا ہے۔ اب اس جگہ اجتہاد کیا جاتا ہے، یعنی حضور رحمت عالم کے افعال مبارکہ کو سامنے رکھ کر مسئلہ اخذ کیا جاتا ہے۔ بطور مثال، میرے اور آپ کے کریمہ کا تاجدار اربجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم نماز فرض زمین پر ادا فرماتے، باجماعت ادا فرماتے یا تنہا جیسے بھی، اور آپ نوافل سواری پر ادا فرما لیتے تھے، یعنی حضور سواری پر، سوار گھوڑے پر، خچر پر، اونٹ پر سوار ہو کر اس کے اوپر بیٹھے بیٹھے نماز نفل ادا فرما لیتے تھے، حالانکہ اس کے اوپر قیام تو نہیں کیا جاتا، رکوع و سجود جو انداز ہے رکوع و سجود کا معمول کے مطابق وہ تو نہیں کیا جاتا۔ اس سے علماء کرام نے یہ اخذ فرمایا، چونکہ رسول مرشد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز وہ سواری سے اتر کر ادا فرماتے تھے اور نماز نفل سواری پر ادا فرما لیتے تھے، اس لیے پتہ چلا کہ سواری پر سوار ہونے کی حالت میں نفل پڑھے جا سکتے ہیں۔ وہ کہتے ٹھیک ہے گاڑی میں نفل پڑھ لو وغیرہ وغیرہ۔ یہ میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے کہ کس طرح قیاس کیا جاتا ہے، یعنی وہ چیزیں جو رسول رحمت سے منقول ہیں یا قرآن کریم میں وضاحت کے ساتھ ہیں، ان چیزوں کے پیش نظر رکھتے ہوئے ان کے ساتھ ملتی جلتی بات کو قیاس کہا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ اپنی مرضی سے کہہ دیا یہ کر لو یہ کر لو یہ کر لو، یوں نہیں ہوتا۔ تو میرے نبی فرمانے کہ چونکہ تمہارے وہ پادری بلا جھجک حلال و حرام کا اختیار رکھتے تھے، جس کو چاہیں حلال کرا دے دیں، جس کو چاہیں حرام کرا دے دیں، ادیبین ہاتھ ورد کریں گے یا صلح ایسے تو تھا۔ میرے نبی فرمائیں گے پھر یہی تو ہے نا کہ رب کا اختیار آپ نے ان کو دے دیا تھا کہ جس کو چاہو حلال کر دو۔ آج بھی پادری جس کے چاہیں گناہ معاف کر دیں، جس کو چاہیں اس کو کہہ دیں کہ یہ قابل سزا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے۔ میں یہاں ایک بات عرض کروں گا، بعض اوقات کو بندہ نماز پڑھتا ہے، آپ اس کو دیکھتے ہیں، آپ اس کو نماز پڑھتا دیکھ کر اگر اس کی نماز آپ کے نزدیک کو اچھی نہیں ہے تو یہ جملہ نہیں کہہ سکتے کہ تیری نماز قبول نہیں ہوئی، یہ جملہ آپ نہیں کہہ سکتے۔ نماز کو قبول کرنا نہ قبول کرنا یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے۔ اللہ نے آپ کو اجازت نہیں دی کہ آپ فتویٰ دے دیں تیری نماز نہیں ہوئی یا فلاں تیری ہو گئی ہے، نہیں۔ آپ مسئلہ بتا سکتے ہیں کہ ایسے ایسے کرنے والے کی نماز نہیں ہوتی، رسول اللہ نے فرمایا، یا ایسے ایسے پڑھی جائے تو نماز ہو جاتی ہے۔ قبول کرنا نہ کرنا یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، نہ آپ کے مشورے سے قبول کیا جاتا ہے، یہ میرے رب کا اختیار ہے، چاہے قبول فرمائے چاہے قبول نہ کرے، یہ ہے رب۔ تو میرے قریب آقا فرمائیں گے تم نے اپنے پادریوں کو رب بنا رکھا، تو آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ ایسے تھا، واقعی ہم اپنے پادریوں کے ایسے محتاج تھے کہ کسی بھی بات میں ان کے محتاج یہ کریں نہ کریں، وہ کہہ دیں تو کر لیتے تھے، وہ منع کر دیں تو رک جاتے تھے۔
رب کریم فرماتے ہیں کہ اے محبوب ان کو فرما دیجئے آؤ اس کلمہ کی جانب جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی بات نہ کریں اور کسی بھی شے کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائیں اور بعض کو اپنا رب نہ بنائیں اللہ تعالیٰ کے مقابلہ میں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ آپ کا کہنا نہ مانیں، نافرمانی کریں، تو تم ان کو کہہ دو کہ گواہ ہو جاؤ ہم مسلمان ہیں، رب کے حضور سر جھکانے والے ہیں، احکامات الہیہ کا انکار کرنے والے ہم نہیں ہیں، تم اپنی جانب سے اعلان کر دو۔ سبحان اللہ و بحمدہ، گویا رب کائنات جل وعلا نے اس چیز کو واضح فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اور مسلمان صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی بھی عبادت نہیں کرتے۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔